اب انشاءاللہ آگے چل کے میں دیکھ رہا ہوں اس میں بھی کافی بہتری آ رہی ہے. تو میں ڈرائیونگ کہیں پاس ہو جاؤں گی یا کامیاب ہو جاؤں گی یا نہیں؟ جب تک آپ خود کانفیڈنٹ نہیں ہوں گی تب تک آپ پاس نہیں ہوں گی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ آپ کے ذائچے میں ایک بڑی اچھی چیز ہے, جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے. تو جب آپ گھر سے یہ سوچ کے جائیں گی کہ آپ نے پاس ہی نہیں ہونا تو آپ کیسے پاس ہوں گی؟ تو اپنے آپ کو جب تک کانفیڈنٹ آپ نہیں کریں گے آپ ٹیسٹ میں کبھی پاس نہیں ہوں گی. سٹارز جو ہیں آپ کی فیور میں جا رہے ہیں, لیکن مینٹلی طور پہ آپ خود اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتی کہ اپنی جو چیزیں ہیں, جو اپنے کام ہیں, وہ موسٹلی خود بھی آپ خراب کر لیتی ہیں. تو تھوڑا سا اس دفعہ جب جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سوچ کے جائیں کہ آپ نے پاس ہو کے آنا ہے. تو یہ جو لیمن ہے جو صدقہ دینا ہے یہ کس طرح دو؟ یہ آپ نے اس کو ہاتھ لگا کے یا 7 ٹائم سر سے وار کے اس کو کسی گارڈن میں, لان میں, کھلی جگہ پہ یا کسی بہتے ہوئے پانی میں یا کسی لیک میں آپ بہا دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانیاں پیدا کرے. اوکے. اور سورۃ طٰہٰ یہ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو؟ ویک میں ایک دن جو ہے وہ آپ لازمی اس کو پڑھا کریں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ جاننا آپ کو؟ بہت شکریہ. نہیں بس یہی ہے, یہ جو یہی پوچھنا تھا. بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ کال کرنے کا. اور جیسا کہ آپ نے اپنے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بارے میں بتایا ہے تو گڈ لک فار دیٹ. اور اپنے ڈرائیونگ انسٹرکٹر جو ہے ان سے ضرور لیسنس لے کر جو ہے وہ آگے بڑھیے گا, بیکاز یہاں پر آپ کو صرف سٹارز کے حوالے سے بتایا گیا ہے. اور جیسے کہ زنجانی صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتی تو بی کانفیڈنٹ اور پازیٹیو سوچا کریں اور پازیٹیو سوچ کے جو ہے باہر نکلا کریں. آپ کے سب کام جو ہے اکارڈنگ ٹو یور سٹارز ٹھیک ہوں گے. جی زنجانی صاحب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آج ایگو کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا کانفیڈنس اور بات کریں گے پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بھی. لیکن سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کے خیال سے ایگو کا کیا مطلب ہے؟ ایگو کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی لائف میں جب بہت زیادہ چیزوں کی کوشش کرے اور اس کے باوجود اس کو کامیابی اور سکسیس جو ہے نہ ملے تو ہر انسان کے اندر تھوڑی سی فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے, جس کو ہم ایگو کا نام بھی دے دیتے ہیں, یا چڑچڑا پن جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. اور بہت ساری اس کی برانچز بھی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز پہ ایگو کہ فار ایگزامپل آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں بٹ یو آر ناٹ گڈ ود یور امپلائز, کہ آپ اپنے امپلائز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں, ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں, یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کچھ اور ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ کچھ اور ہے. تو بیسیکلی ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس زندگی میں جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں ان کو یوٹیلائز کرے. لیکن انسان جب زندگی میں بہت ساری چیزیں پا لیتا ہے اس کے بعد ایک لالچ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے اور آگے نکلیں, ہم اس سے اور آگے نکلیں. تو یہ ایک میں کا ایک بت ہے جس کو توڑنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جب اپنی ذاتیات سے باہر نکل کے آپ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے, آپ کی ہیلپ بھی کرتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بائی برتھ بہت زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں, ساری زندگی ان کو کامیابی سکسیس ملتی ہے, کچھ لوگ محنت کر کے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. اور یہ جو زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں یہ انسان کے اندر جو ہے ایگو پیدا کر دیتے ہیں, جس کو ہم اردو میں نام دیتے ہیں میں کا. اور میں کا مطلب یہ کہ میری اپنی ذات, کہ ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, جس کا ظاہری طور پہ بہت زیادہ آپ کسی بھی ریلیجن کو اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے اب وہ اسلام ہے, چاہے وہ کرسچینٹی ہے, یا کوئی بھی ریلیجن ہے, کوئی بھی ریلیجن کسی بھی نیگیٹو چیز کو کرنے کے لیے نہیں کہتا. ٹھیک ہے, ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا کرنے کے لیے کہا ہے, دوسروں کا سپورٹ کرنے کے کہا گیا ہے, دوسروں سے پیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. مطلب کسی بھی ریلیجن کے اندر جو ہے کوئی بھی ایسی نیگیٹو بات نہیں ہے کہ آپ چوری کریں, آپ ڈاکہ ڈالیں, یا دوسروں کا حق جو ہے وہ آپ کھانا شروع کریں. ویسے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں, چونکہ بینگ اے مسلم اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں, آئی تھنک کال ہے پہلے. جی ہم ایک کال شامل کرتے ہیں پھر ہم مزید بات کریں گے اسی حوالے سے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شمیم میرا نام ہے. شمیم جی آپ کس کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں؟ میں اپنے شادی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگلے سالوں میں میری شادی کیسی رہے گی. ٹھیک ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہم جان سکتے ہیں؟ 17/8/54.
17th of 854. اور اس کے علاوہ آپ کس شہر میں پیدا ہوئی تھی؟ پاکستان میں. پاکستان. شہر؟ شہر راول پنڈی. راول پنڈی میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کو اپنا ٹائم آف برتھ پتہ ہے، معلوم ہے؟ یہی ہے نا 17/8/54. نو، ٹائم آف برتھ. ٹائم مارننگ. اوکے اوکے ٹھیک ہے. آپ کے ہسبینڈ کا نام بھی ہمیں جاننا ہوگا پلیز. ندیم. ندیم صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ان کی تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ بھی جاننا چاہتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، اگر ان کی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو پھر آپ اپنے نکاح کا جو ہے وہ ہمیں ڈیٹ اور ٹائم بتا دیجیے. وہ بھی مجھے نہیں پتا ہے، ڈیٹ بھی نہیں پتا ہے. میں بول رہی ہوں. ٹھیک ہے ایسے کاموں میں نہیں. اچھا، کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو اندازاً؟ میری شادی کو تقریباً 40 سال. 40 سال، ماشاءاللہ. اچھا، آپ کو جاننا ہے کہ فیوچر میں آپ کی جو میرڈ لائف ہے وہ کیسی رہے گی. ٹھیک ہے جی. زنجانی صاحب جی السلام علیکم بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی اچھا، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی ہیلتھ کیسی رہتی ہے؟ Sorry, I'm gonna open the volume. Telling me it's very, very, very low. I can't hear. Hello, can you hear me? Hello. تھوڑا اونچا بولیں. آپ تھوڑا اونچا بولیے زنجانی صاحب. ہیلو، تھوڑا اونچا بولیں. جی آپ ٹھیک آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ہیلتھ کیسی رہتی ہے؟ ہیلتھ بہت بیمار ہوں. آپ اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی جی ہیں. چلے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. بلڈ پریشر ہے، وہ کوئی پیروں کی تکلیف ہے بہت عرصہ ہوا ہے، وہ دوسرا گیس ہے، گیس کی بیماری ہے، وہ گولیاں کھا رہی ہوں. دوسرا وہ کیلشیم ٹیبلٹ کھا رہی ہوں بہت عرصے سے. ٹھیک ہے، میں بالکل آپ کو کچھ ریمیڈیز بھی بتاؤں گا، لیکن آپ اپنے ڈاکٹر جی بی سے بالکل رابطے میں رہیے گا اور اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. سب سے پہلے تو ایسا بہن کہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں اگر آپ کے ذائچے کے مطابق دیکھوں تو اس کے اندر آپ کی جو ماشاءاللہ نیچر ہے، طبیعت ہے، بہت زیادہ آپ کیئرنگ ہے، بہت زیادہ لونگ ہیں، دوسروں کے بارے میں بہت سوچتی ہیں، بڑا خیال رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت آپ پریشان رہتی ہیں. دوسروں کی پریشانیوں کو بھی اپنی پریشانیاں جو ہیں وہ آپ سمجھ لیتی ہیں. تو یہی وجہ ہے مین جس کی وجہ سے میں نے اسی لیے سب سے پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ کی ہیلتھ کیسی رہتی ہے، کیونکہ آپ کے سٹارز کے اندر مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ دوسروں کے لیے بیزی رکھتی ہیں کہ خود کو ٹائم نہیں دیتی پراپر. تو سب سے پہلے یہ کہ کوشش کریں کہ اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں. ٹھیک ہے. اپنی